السلام علیکم، میرا نام ہے جویریہ عدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ آخر ہماری کائنات کے اختتام کے بعد کیا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم کچھ امکانات پر بات کریں گے جو اس سوال کا ممکنہ جواب ہو سکتے ہیں۔ پہلا امکان یہ ہے کہ ہماری کائنات کے باہر ان گنت کائناتیں موجود ہو سکتی ہیں۔ ستاروں، سیاروں اور کائنات کے رازوں کو جاننے سے متعلق انسان آغاز ہی سے متجسس رہا ہے۔ کائنات کے متعلق پیش کی جانے والی بہت سی تھیریز میں سے ایک تھیری یہ بھی ہے کہ ہماری کائنات لامتناہی کائناتوں میں سے ایک ہے، یعنی ہماری کائنات کے علاوہ بھی ایسی کائناتیں ہو سکتی ہیں جن کو شمار کر پانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ اس نظریے کو ملٹی ورس کا نظریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق ہماری کائنات ایک ببل کی طرح ہے جو کہ اسپیس میں موجود ہے، جبکہ دوسری کائناتیں بھی اسی اسپیس کا حصہ ہیں، لیکن ان تمام کائناتوں میں سے ہر ایک کی اپنی الگ خصوصیات ہو سکتی ہیں، اور ان کائناتوں میں یہ خصوصیات نیچر کے مختلف کانسٹنٹس کی وجہ سے مختلف ہوں گی۔ ان کائناتوں میں موجود ستارے مختلف رنگوں میں جل رہے ہوں گے، سیاروں کے لینڈسکیپس ناقابل تصور ہوں گے، اور زندگی کی شکل ہماری کائنات سے یکسر مختلف ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کائناتوں میں موجود مادہ اور انرجی ہماری سمجھ سے بہت پرے ہوں، جس کی وجہ سے ان کائناتوں میں موجود فزیکل ریالٹیز ہماری کائنات سے یکسر مختلف ہوں۔ ان کائناتوں کی تعداد بہت زیادہ یا لامتناہی ہو سکتی ہے۔ آج ہمارے پاس تعداد کو ظاہر کرنے کے سب سے بڑے نمبر کوادریلین، کوئنٹیلینز اور سیکسٹیلین ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری کائنات کے علاوہ اسپیس میں موجود کائناتوں کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہو۔ یہ ایک ایسی تھیری ہے جو کہ ریالٹی کی نیچر کو چیلنج کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ہم ایسے جدید اور طاقتور آلات بنا لیں جن کی بدولت ان مفروضاتی کائناتوں کو ڈھونڈا جا سکے۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ ہماری کائنات کی وسعت ہی لامتناہی ہو۔ قابل مشاہدہ کائنات کا ڈایا میٹر 93 بلین لائٹ ایئر ہے۔ کچھ سائنسدانوں کے مطابق ہماری کائنات قابل مشاہدہ کائنات کے مقابلے میں 250 گنا بڑی ہو سکتی ہے، یا اس کا ڈایا میٹر 7 ٹریلین لائٹ ایئر ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو ہم اپنی کائنات کے صرف 5% حصے کو دیکھ پا رہے ہیں، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری کائنات اس سے بھی زیادہ بڑی ہو؟ اگر کائنات ہمارے اندازوں سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کائنات بگ بینگ کے ہونے سے بھی بہت پہلے موجود تھی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری کائنات اپنی شیپ کی وجہ سے لامحدود دکھائی دیتی ہو۔ کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ہماری کائنات کی شکل بند ہائپر اسفیئر جیسی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کائنات کے کسی ایک نقطے سے خط مستقیم میں سفر کرنا شروع کر دیں تو آپ واپس اسی مقام پر پہنچ جائیں گے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم کسی اسفیئر پر سیدھی لائن لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر لائن سیدھی رہتی ہے تو ہم اسی مقام پر لوٹ آتے ہیں جہاں سے ہم نے لائن لگانا شروع کی تھی۔ اگر ہماری کائنات کی شکل واقعی بند ہائپر اسفیئر جیسی ہے تو ہمیں اس سے باہر دیکھنے کے لیے غیر روایتی آلات اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہوگا۔ تیسرا امکان خلا کی اور زیادہ ڈائمنشنز کے متعلق ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ہم کائنات کو 3 ڈائمنشنز میں دیکھا کرتے تھے، لیکن اسٹرنگ تھیری نے واضح کیا کہ ہماری کائنات اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ اسٹرنگ تھیری کے کچھ ورژنز میں کائنات کی 11 ڈائمنشنز تجویز کی گئی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم ان اضافی ڈائمنشنز کو محسوس نہیں کر پاتے؟ اس کا جواب ان ڈائمنشنز کی نیچر میں موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اضافی ڈائمنشنز جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی بہت زیادہ چھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ پیچیدہ ترین اور ایک دوسرے کے گرد لپٹی یا گھومی ہوئی ہوں۔ شاید یہ ڈائمنشنز اتنی زیادہ چھوٹی ہوں کہ انہیں دیکھ اور محسوس کر پانا ہمارے لیے ممکن ہی نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری کائنات کاغذ کی ایک شیٹ کی طرح ہو جس کی 3 ڈائمنشنز ہوں اور یہ خلا میں تیر رہی ہو، لیکن اگر ہماری کائنات کی ڈائمنشنز 3 سے کہیں زیادہ ہیں تو ہم ان اضافی ڈائمنشنز کو کیسے سمجھیں گے؟ کچھ تھیریز کے مطابق اس کام میں بلیک ہولز ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ان اضافی ڈائمنشنز کو سمجھنے میں بلیک ہول دروازوں یا پورٹس کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق اگر ہم بلیک ہولز کی خصوصیات کو سمجھ لیتے ہیں تو ممکن ہے کہ ہم ان اضافی ڈائمنشنز کے رازوں کو بھی جان پائیں۔ چوتھا امکان بلیک ہول کائناتوں کی موجودگی کے متعلق ہے۔ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری کائنات کے آخری کناروں کے آگے کیا ہے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ بلیک ہولز کا مطالعہ کرنا ہے۔ بہت عرصے سے بلیک ہولز سائنسدانوں کے درمیان گہری دلچسپی کا موضوع ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ جب مادہ بلیک ہول میں گرتا ہے تو اس کی معلومات کا کیا بنتا ہے۔
کیا یہ کوانٹم میکینکس کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تباہ ہو جاتا ہے؟ کچھ تھیریز کے مطابق یہ معلومات مٹنے کے بجائے بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن میں محفوظ ہو جاتی ہیں یا پھر ایک نئی کائنات میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ لیکن بلیک ہولز ورم ہولز کی طرح ایکٹ کرتے ہوئے ایک اور کردار بھی نبھاتے ہیں۔ ورم ہول اسپیس ٹائم میں موجود ایسے مقامات ہیں جو کائنات میں موجود دو پوائنٹس کے درمیان بڑے بڑے فاصلوں کو محدود کر دیتے ہیں۔ ورم ہولز مختلف کائناتوں کے درمیان پلوں کا کردار بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ کام بلیک ہولز کے متضاد وائٹ ہولز سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ وائٹ ہولز اسپیس ٹائم میں موجود ایسی جگہ ہیں جہاں سے روشنی اور مادہ باہر نکلتا ہے، مگر باہر سے وائٹ ہول ناقابل تسخیر رہتے ہیں۔ یہ تھیوری بھی موجود ہے کہ ایک بلیک ہول کا ایگزٹ پوائنٹ ایک وائٹ ہول ہو سکتا ہے، جس کے ذریعے بلیک ہول میں گرنے والا مادہ اور انرجی کسی دوسری کائنات یا دوسری ڈائمینشنز میں منتقل ہوتے ہیں۔ اور ان نئی کائناتوں کا کیا جو بلیک ہول سے جنم لیتی ہیں؟ اگر ایسی کائناتیں موجود ہیں تو یہ ہماری کائنات سے یکسر مختلف ہوگی۔ ان کائناتوں میں فزکس کے قوانین اور ان کی خصوصیات ہماری کائنات سے بالکل الگ ہوں گے۔ ان کائناتوں میں موجود سٹرکچر اور فینومیننز کو تصور کر پانا بھی ناممکن ہے۔ پانچواں امکان یہ ہے کہ شاید ہماری کائنات کے آگے کچھ بھی نہ ہو۔ آخر کچھ بھی نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ کچھ بھی نہ ہونے کا نظریہ ایک ایسا نظریہ ہے جسے ذہن میں لا پانا آسان نہیں۔ اپنی روزمرہ زندگی میں ہم مادہ اور انرجی سے گھرے ہوئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری کائنات کے آخری کناروں کے آگے ویسا کچھ بھی موجود نہ ہو جو کہ ہم دیکھتے ہیں۔ کچھ بھی نہ ہونے سے مراد ستاروں، کہکشاؤں، ڈارک میٹر اور انرجی کی عدم موجودگی ہے۔ اگر کچھ ہوگا وہ صرف اور صرف وائڈز ہوں گے، یعنی ہماری کائنات کے آگے لامحدود حد تک خالی پن ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ نظریہ چیلنجز سے بھرا پڑا ہے، کیونکہ اگر ہم کسی کو سمجھانا چاہیں کہ ہماری کائنات سے آگے کچھ بھی نہیں تو اس کا سوال یہ ہوگا کہ کچھ بھی نہ ہونے سے کیا مراد ہے۔ جب ہم یہ جواب دیں گے کہ کچھ بھی نہ ہونے سے مراد لامحدود حد تک خالی پن ہے، تو یہ بھی دراصل کسی نہ کسی شے کی موجودگی کو ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ فزکس میں خلا کا ویکیوم بھی مکمل طور پر خالی نہیں ہوتا، بلکہ یہ ورچوئل پارٹیکلز سے بھرا ہوتا ہے جو کہ ویکیوم ہی میں سے بنتے ہیں اور ختم ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری کائنات سے باہر یہ ورچوئل پارٹیکلز بھی موجود نہ ہو۔ اگر ہماری کائنات کے باہر واقعی کچھ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کائنات لامحدود خالی پن کے سمندر میں موجودگی کا واحد جزیرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری کائنات ملٹی ورس میں موجود کوئی رینڈم ببل نہیں، بلکہ بالکل منفرد اور اکیلی ہے۔ مزید یہ کہ ہماری کائنات کے باہر کا خالی پن بہت سے فلسفیانہ سوالات کو جنم دیتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہماری کائنات موجود ہی کیوں ہے؟ آخر خالی پن کے سمندر میں موجودگی کا ایک جزیرہ بھی کیوں؟ ان سوالوں پر فلسفیوں نے کئی صدیوں تک غور کیا ہے، لیکن وہ اس کا جواب تلاش نہیں کر پائے۔ چھٹا امکان گزشتہ کائناتوں کی موجودگی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خلا کے وسیع پھیلاؤ میں بہت سے راز چھپے ہیں۔ انہی رازوں میں سے ایک راز اس امکان کو ظاہر کر رہا ہے کہ ہماری کائنات کے باہر گزشتہ کائناتوں کی باقیات موجود ہو سکتی ہیں۔ یہ آئیڈیا کاسمک آرکیالوجی کے کانسیپٹ کو متعارف کروا رہا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے زمین پر موجود آثار قدیمہ کے ماہر قدیم وقتوں میں تباہ ہو چکی تہذیبوں کی باقیات تلاش کر کے ان کے ماضی کے متعلق جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دن ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم اپنی کائنات کے باہر موجود گزشتہ کائناتوں کی باقیات کا مطالعہ کر کے ان کے ماضی کو جان سکیں۔ ان باقیات کی مدد سے ہم ماضی میں موجود کائناتوں کی خصوصیات اور کنڈیشنز کو سمجھ سکیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم فزکس کے ان قوانین تک کو جان جائیں جو ان کائناتوں میں لاگو ہوتے ہیں۔ فزکس میں موجود برین کاسمولوجی ایک ایسا نظریہ ہے جو کہ اسٹرنگ تھیوری میں بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ اس نظریے کے مطابق ہماری کائنات ایک برین کی طرح ہے جس کی 3 ڈائمینشنز ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ ڈائمینشنز رکھنے والی اسپیس کا حصہ ہے۔ یہ برینز بہت وسیع ہیں اور ان کا پھیلاؤ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن کبھی کبھار یہ آپس میں ٹکرا جاتی ہیں۔ یہ ٹکراؤ نئے بگ بینگز کی وجہ بنتا ہے جس کے نتیجے میں نئی کائناتیں جنم لیتی ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ماضی میں ہونے والی ان کولیجنز اور ماضی میں کائناتوں کی موجودگی کے ثبوت ہماری کائنات ہی میں چھپے ہیں، لیکن ہم موجودہ ٹیکنالوجی کی مدد سے انہیں دریافت نہیں کر پا رہے۔ اگر ہم ماضی میں موجود کائناتوں کی باقیات کو تلاش کر کے ان کا مطالعہ کر لیں تو شاید ہم ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی جیسے رازوں پر سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈارک میٹر گزشتہ کائناتوں کی تباہی کے نتیجے میں ہماری کائنات میں شامل ہوا ہے؟ فی الحال تک ہم اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر گزشتہ کائناتوں کی باقیات ہماری کائنات میں یا اس سے باہر موجود ہیں تو ان کو ڈھونڈ کر ان کا مطالعہ کرنے کے لیے بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔
آپ کے مطابق ہماری کائنات کی حدود سے باہر کیا ہے؟ کیا ہماری کائنات کی حدود ہے بھی یا اس کی وسعت لامحدود ہے؟ کیا ہماری کائنات اکیلی ہے یا اس جیسی اربوں کھربوں کائناتیں اور بھی ہیں جن میں فزکس کے قوانین مختلف ہیں؟ ہمارا کمنٹ سیکشن آپ کی رائے کا منتظر ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔